الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کی زندگی میں یہ مبارک ایام عنایت فرمایا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مبارک ایام سے، بابرکت دنوں سے فیضیاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس خیر کے موسم اور اللہ رب العالمین کی نعمت کا جو موسم ہے، اس موسم سے اپنے خالی دامن کو اجر و ثواب سے بھرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور گناہوں سے بچنے اور گناہوں کو مٹانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت سے اخوان نے اور بہت سے برادران نے طلب کیا ہے کہ عاشرہ ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں اور جو چند مسائل ہیں ان کو بیان کر دیا جائے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چند پوائنٹس کے ذریعے سے ان مسائل کو اپنے اخوان کے سامنے بیان کروں، تاکہ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین سے رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بہترین موقع ہے، بہترین چانس ہے ایک مومن کے لیے. اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے اس فضل پر، اس احسان پر اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. لیکن ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مزید انعام، اکرام اور احسان کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے. نمبر 2، توبۃ الی اللہ. التوبۃ الی اللہ، توبہ کا موقع ہے یہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے کس چیز کا؟ الاجتہاد فی العمل الصالح. نیک اعمال کرنے میں ہمیں سبقت کرنا چاہیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. یہی وہ نیکی کا موسم ہے، اس میں آگے بڑھنے والے کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. یہ نمبر 3 پوائنٹ تھا. اس پوائنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام، وہ میسج جو بہت ہی زیادہ عام ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. یہ سب سے بہترین نیک اعمال کو کرنے کے ایام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ نیک اعمال پسند ہے. صحابہ کرام نے کہا: اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر عام دنوں میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ ان دنوں میں اتنا بڑا نیکی کا کام ہو گیا؟ کہا کہ ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر، سوائے اس کے کہ ایک آدمی اپنی جان اور مال کو لے کر نکلا جہاد میں اور لوٹ کر نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ اونچا ہے، بلند ہے. ورنہ
نیکی کے کام جو ان دنوں میں ایام عشر میں کیے جاتے ہیں بڑی ہی زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہیں. تمام قسم کی عبادتیں اس میں موجود ہیں، طاعتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، العمل الصالح، یعنی تمام تر نیکیاں. اب شمار کریے کون کون سی نیکیاں ہو سکتی ہیں اور کون کون سے اچھے اعمال ہو سکتے ہیں، کون کون سے اچھے اقوال ہو سکتے ہیں. اچھی باتیں کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں، نوافل ادا کریں، اسی طرح سے فرائض کا اہتمام کریں، قیام اللیل کریں، تلاوت قرآن کریں، صدقہ کریں، افشاء السلام کریں، اطعام الطعام کریں، اصلاح بین الناس کریں، احسان الی الجیران کریں، اکرام الضیف کریں، اماطۃ الاذی عن الطریق کریں، زیارت مردہ کریں، اسی طرح سے لوگوں کی حاجتیں پوری کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں، اچھی طرح سے وضو کریں، لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، اور اپنے دلوں کو کینہ، کپٹ، حسد اور بغض اور عناد سے پاک کریں، تکبر کو اپنے نفس سے دور کر دیں. اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے. نماز، چوتھے نمبر پہ نماز کا اہتمام، یہ بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے. نیکی کے کام میں سے توحید کے بعد، شہادتین کے بعد نماز وہ رکن ہے جس کی ترغیب اللہ اس کے رسول نے دی ہے. اسی طرح سے یہ ایام وہ ہیں جن میں حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، اور حج اور عمرہ ان دنوں میں سب سے بڑے اعمال ہیں، سب سے بڑے اعمال ہیں، اور ان ایام کے خصوصیات میں سے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا صلہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا کیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، الاشهر ان المبرور هو الذي لا يخالطه اسم ماخوذ من البر وهو الطاعہ. کہتے ہیں الحج المبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ کیا جائے یا جس کے دوران گناہ نہ کیا جائے، یہ حج مقبول ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. نمبر 6، چھٹا پوائنٹ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا. الصیام من افضل الاعمال الصالحہ التي وردت النصوص الكثیرہ فی بیان فضلہ. روزہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی فضیلت بہت ہی زیادہ آئی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا ہے. فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے. فَيُسَنُّ لِلْمُسْلِمْ أَن يَصُومَ التِّسْعَ الْأَوَائِلِ، تو ایک مسلم کے لیے 9 دنوں کا روزہ رکھنا مسنون مستحب ہے من ذی الحجہ، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حث علی العمل الصالح فیہا. اس عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے. اور اسی طرح سے بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم عاشوراء و9 من ذی الحجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور 9 ذی الحجہ کے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. امام ابن رجب کہتے ہیں وَمِن مَنْ كَانَ يَصُومُ الْعَاشِرَ، ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے عبداللہ بن عمر، اور اسی طرح سے حسن ابن سیرین و قتادہ، اور ان تمام لوگوں نے ان ایام کی فضیلت اور ان ایام کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا ہے. تو یہ استحباب شدید ہے، هذه الصيام هذه الايام استحبابا شديدا. اسی طرح سے عرفہ کے دن کا روزہ. نمبر 7، عرفہ کے دن کا روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفہ. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی عرفہ کے دن اپنے بندوں کو دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر قریب آتا ہے اور فرشتوں پہ فخر کرتا ہے. فیقول ما عاد هؤلاء،